کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 15 میں، اور آج کا پارہ نمبر بھی 15 ہے، اور اس پارے کا آغاز سورہ اسراء سے ہوتا ہے۔ اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس صورت کے شروع میں ہی اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اسی مناسبت سے صورت کا نام الاسراء رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی یہاں واقع معراج کو بیان کیا ہے کہ جو نبوت کی 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے، دوسرا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النجم کے آیات اور احادیث متواترہ میں ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے، جو روحانی نہیں جسمانی تھا، حالت نوم میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2، جو شخص شرک نہ کرے، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرے 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوں گی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی، شرک کیا وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بخت نصر کا حملہ کروایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی پچھلے والے کی طرح ان پر نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کیا کہ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے، تو پہلے مدینہ سے انہیں خیبر نکالا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، قرآن کریم ایک جامع اور مانع کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس راستے کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہوں اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہوں۔ قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حقوق اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے۔ دوسری والدین کے حقوق ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ سے بڑا نقصان ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا ابا جی یہ کیا کیا ہے، اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو بچھا کر رکھنا ہے، جی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں، آپ بھی رحم فرما دیجئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، یعنی جن کو کاموں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اس رکوع میں 8 ایسی چیزیں ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے بچنے کا ہے وہ یہاں پر درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سب سے پہلے اپنے اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔
نمبر 3 اللہ ارشاد فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر یہ کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا ہو۔ نمبر 4 فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، قصاصاً قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ نمبر 5 اللہ ارشاد فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب 3 اوامر کو بیان کیا جا رہا ہے جو کرنے کے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ نمبر 2 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب کو کسی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا پورا دو۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولنے کے لیے درست ترازو استعمال کرو۔ آگے بقیہ نواہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اس کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لائے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتا ہے تو بسا اوقات طوفان یا ہوا میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہیں، وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اس وقت انہیں بھی بھول جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں تو ناشکری کرتے ہوئے پھر وہی کرتوت کرتا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی ہے وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب اور اس کے بعد عشاء۔ کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ کون سے؟ قرآن الفجر میں سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر۔ اللہ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعات پڑھے، اور کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعات پڑھ کر سو جائے۔ اس کے بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ روح کی تفصیل بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتنا دماغ نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، مشرکین مکہ کہتے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ آپ ہمارے مطالبات پورے نہ کر دیں۔ انہوں نے 7 مطالبات کیے تھے، 7 مطالبے کیے۔ پہلا تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں۔ دوسرا فرمایا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا ہو جائے اور آپ اس میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دیں۔ تیسرے فرمایا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہمارے اوپر گرا دیں۔ پھر چوتھا فرمایا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، نعوذ باللہ۔ پانچواں فرمایا او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر وجود میں آ جائے۔ پھر چھٹے فرمایا او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ پھر ساتواں فرمایا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیے اور بتائیے کہ کتاب لایا ہوں تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے نہ کرو جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر ہے۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکام خداوندی۔ معجزات یہ ہیں، عصا، ید بیضا، زبان میں لکنت تھی دور کر دی، سمندر کے 2 حصے کر دیے گئے، فرعونیوں پر عذاب لا لیا گیا، طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جویں پڑ گئی، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب اور وہ ٹڈی والا عذاب۔ اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہے تو یہ ہے کہ شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، ناحق قتل نہ کرے، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرے، جادو نہ کرے، سود نہ کھائے، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائے اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یہ فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کو پکارو اور خودوں کو پکار رہے۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن کریم سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھے اور نہ بالکل آہستہ پڑھے بلکہ درمیانی آواز میں پڑھے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ اسراء کے آخر میں یہود و نصارہ مشرکین کی سب کی تردید کی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک اور بلند و بالا ہے اور اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں کہ انہیں کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ جو ذات ان صفات والی ہوں اس کی بڑائی بیان کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف جو ہے، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھ دیا گیا ہے۔ یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے ان سے پوچھ کر۔ وہ کیا سوال تھے؟ ایک تھا روح کیا ہے، دوسرے اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے، پھر فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ کچھ دن تک وہی بند رہی، پھر 15 دن کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے پیغمبر آپ انشاءاللہ فرمایا کرے۔ اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کو تفصیل سے جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں تو بات الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے، اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح سالم اور محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو سکہ پیش کیا تو 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا۔ دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا۔ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا، اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ فلاں فلاں ولی فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے تھے، جو اس غار میں موجود ہیں، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے،
اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے۔ یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی، غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے میں سے ایک کو سکے دے کر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کرو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا، ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے ان کی وفات کا ذکر ہے کہ جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں بطور یادگار کے مسجد بنا لیتے ہیں۔ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا۔ یہاں ان دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی، اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ گزشتہ آیت میں 2 شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا۔ اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بسواتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں، ان سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہے، جیسے 5 وقت نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر و اذکار، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا اور یہ واقعے کے مطابق بھی تھا کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوں گی۔ یہ قصہ اس آیت میں ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے میں آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے کہ ملاقات کا جو مقام بتایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں از خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، اور بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے آپ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔